اردو صحافت کا 200 سالہ جشن منایا جا رہا ہے۔ اس بات کا جشن منایا جا رہا ہے کہ اردو صحافت نے قوم کی بیداری اور قوم کی تعمیر میں، ہندوستان کی تعمیر نو میں، ہندوستان کی آزادی میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح مشن سے پروفیشن اور پروفیشن سے انڈسٹری اور انڈسٹری سے کارپوریٹ سیکٹر اور کارپوریٹ سیکٹر سے پرسنل انٹرسٹ سرو کرنے کا ادارہ یہ ذریعہ بن گئی۔ اس موقع پر بہت سے سوالات کیے جائیں گے، مثلاً کہ اردو صحافت کی ابتدا کب ہوئی، اردو کا پہلا اخبار کون سا تھا۔ روایات ہیں کہ 1792 میں ٹیپو سلطان نے فوجی نام کا ایک اخبار شائع کیا تھا شرنگا پٹم سے۔ میں نے اس کا ایک شمارہ 40 سال پہلے دیکھا تھا، لیکن وہ میرے پاس محفوظ نہیں ہے۔ بعد میں جب گیا اس شمارے کو دیکھنے کی کوشش کی، مجھے نہیں ملا۔ جی ڈی چندن صاحب سے میری بات چیت ہوئی تھی، وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ اردو کا پہلا اخبار تھا، لیکن اس کے وجود کے منکر نہیں تھے۔ میرا کہنا یہ تھا کہ وہ مکمل اخبار تھا یا نہیں تھا، اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، اس کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو انہوں نے تسلیم کیا۔ مولانا کریم الدین کے کلکتہ سے اخبار نکالنے کی بھی ایک روایت ہے، لیکن سب سے زیادہ جس روایت کو قبولیت حاصل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 1822 میں جامع جہانامہ کلکتہ سے شائع ہوا۔ دیکھیے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارا جو پہلا اخبار ہوا ہے جس کو تسلیم کیا جاتا ہے بڑے حلقے میں، وہ غیر مسلموں نے شائع کیا، اور ان علاقوں سے شائع نہیں ہوا جو ہمارے تہذیبی مراکز کہے جاتے تھے کہ رامپور سے شائع ہوتا، لکھنؤ سے شائع ہوتا، دلی سے شائع ہوتا، حیدرآباد سے شائع ہوتا، نہیں، وہ کلکتہ سے وہاں جہاں مستقبل کا استقبال کیا جا رہا تھا۔ ہم کو اس پہلو پہ بھی کافی غور کرنا ہے، اور جو لوگ اردو کو ایک خاص مذہب، ایک خاص علاقے، ایک خاص طبقے سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے درس عبرت ہے اس میں۔ تو ہم نے اس کا جب جشن منائیں گے تو ہم ان کے بڑے لوگوں کو، جنہوں نے اس کو شیپ دینے میں، اس صورت گری کرنے میں بہت اہم کردار کیا ہے، ان کو خراج عقیدت بھی پیش کریں گے، خراج تحسین بھی پیش کریں گے۔ لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہمارا ماضی کتنا تابناک تھا، حال اتنا بے یقینی کے شکار کیوں ہے، مستقبل پر سوالیہ نشان کیوں بنا ہوا ہے، اور وہ لوگ جو اردو صحافت کی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں، کیا وہ ان کے مد مقابل ان کو رکھا جا سکتا ہے جو دنیا سے گزر چکے ہیں؟ وہ ادارے جو تحفظ کا دعویٰ کر رہے ہیں ہمارے علمی اور ادبی اور صحافتی سرمائے کو، کیا وہ پورا ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کچھ تکلیف دہ حقائق ہیں۔ میں ایک ادارے سے وابستہ تھا، انجمن اسلام سے، وہاں کیا سرمایہ ہے لوگوں کو علم ہی نہیں تھا۔ میرے لنگس متاثر ہوئے، آنکھ متاثر ہوئے، اور 64,000 صفحات اردو اخبارات کے، جنہوں دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں، ڈیجیٹائز کر کے ہم نے دے دیے، ان کی پوری مکمل فہرست تیار کر دی کہ کون سا اخبار کہاں سے نکلا، کس تاریخ کا شمارہ ہمارے پاس موجود ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد کچھ پتہ نہیں کہ اس کا کیا ہوا، ہمیں باوجود وہاں سے الگ ہونا پڑا۔ میں کسی پر کوئی بہتان نہیں باندھنا چاہتا۔ تو ہماری یہ جشن کا موقع بھی ہے، مبارکباد دینے کا بھی موقع ہے، اور احتساب کرنے کا بھی موقع ہے۔ میں ان تینوں چیزوں کے لیے تیار ہوں کہ ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہم اردو صحافت سے وابستہ ہیں، ہمیں بڑا فخر ہے کہ اس کا ماضی بڑا تابناک ہے، ہمیں بڑا فخر ہے کہ اردو صحافت نے قائدانہ کردار ادا کیا ہے ملک کی صحافت میں، ملک کی آزادی میں، ملک کی تعمیر میں، اور تمام ہندوستان کی مختلف زبانوں کو جوڑنے میں اس کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں یہ احساس بھی ہے کہ یہ اب وہ رول ادا نہیں کر رہی ہے، کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، پس پشت حاشیے پر رکھا جا رہا ہے، اور کچھ اس میں ایسے لوگ بھی داخل ہو گئے ہیں، اور بڑی تعداد میں، جو نہ صحافت سے واقف ہے، نہ زبان سے واقف ہے، نہ اس کے آداب سے واقف ہے، نہ اس کی تاریخ کا لحاظ رکھنا جانتے ہیں۔ تو ہم ایسے لوگوں سے نجات کی اور جو صحیح مثالیں ہیں ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس جشن کو احتساب کی صورت میں منایا جائے۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو اپنے کو اردو کا اخبار کا صحافی کہنے میں، اردو اخبار کا قاری کہنے میں، اردو اخبارات سے اور اردو سے اپنی وابستگی کا اظہار کرنے میں کسی قسم کی کوئی شرم یا جھجک محسوس نہیں کرتے۔